کمزور ہو، لیکن یہ نیکیوں اور ایمان اور وعد سے بھری ہوئی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وزن کرے گا تو عبداللہ بن مسعود کی ایک پنجری احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ لیکن ایسا جلیل القدر صحابی اپنی نیکیوں کو فکر کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان میرے بھائی، رمضان ہوا، رمضان کے بعد عید پڑھے، گلے ایسا ملتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن وہی گلے مل لینے کے بعد اب دوبارہ دین کے قریب آنا نہیں چاہتا، اور بڑے فخر سے کہے گا ہم نے رمضان میں اتنے ختم کیے، اتنی تراویحاں پڑھی، اتنے تہجد پڑھے اور اتنے قیام کیا، اتنا قرآن کیا، یہی سب بیان کرتا ہے۔ صحابی رسول کو دیکھو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر عبداللہ کو پتا چل جائے کہ جب سے ایمان لایا اور جب تک زندہ ہے اللہ نے عبداللہ کی 2 رکعت نماز قبول کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ 2 رکعت نماز عبداللہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو حاصل کر لی۔ کہتے ہیں واللہ پوری دنیا کی دولت مل جائے تو عبداللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا اس بشارت پر خوشی ہوگی کہ عبداللہ تیری 2 رکعت نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ کے بندے ساری جنت و ساری نعمتیں تو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اور اگر ہماری 2 رکعت نماز اللہ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول کرتا ہے صرف کن کی نیکیاں؟ پرہیزگاروں کی۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ عبداللہ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں متقین میں ہو گیا ہے، خوشی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، سائل آیا، مانگنے والا آیا اور اٹھا کر کے دے دیا، 1000 درہم دے دیا۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے والد صاحب مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے اتنا صدقہ کیا۔ آنکھ میں آنسو بھر گئے۔ بیٹے مبارکبادی کیا دیتے ہو؟ اگر تیرے باپ عبداللہ کا یہ 1000 دینار جو صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ 1 دینار کا صدقہ بھی قبول کر لیا تو سمجھو عبداللہ کا شمار متقین میں ہو گیا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے قبولیت کی۔ نمبر 3، آپ ذرا غور کریں کہ ماہ رمضان میں جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں آپ نے کی، کیا وہ آپ رمضان میں عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد وہ ساری نیکیاں آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا وہ نیکیاں صرف رمضان کے ساتھ مخصوص تھی کہ غیر رمضان میں بھی ہیں؟ کیا جو فرائض آپ پابندی جن کی رمضان میں کرتے تھے کیا وہ صرف رمضان تک فرض ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ فرائض ہیں؟ اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے ہمارے ان بھائیوں کو جو رمضان جاتے ہی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں سب سے بڑا عمل آپ جو کرتے ہیں، سب سے بڑا عمل وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ آپ تو سال بھر پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں دین سے وہ سب سے زیادہ اہتمام رمضان میں کس کا کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی، تراویح۔ اور تراویح تو کچھ زیادہ ہی اہمیت سمجھتے ہیں، جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کو روزہ بھی نہیں ہوتا۔ روزے کی نیت ہے، یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو انسان تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ، سحر چھوٹ جائے تو روزہ ہو جائے گا، جہالت، لیکن اگر تراویح چھوٹ گئی تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ جہالت۔ نفل کا رمضان میں نفل کا اتنا اہتمام، اور سال کی 11 مہینے 5 وقتہ فریضے کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سال بھر نماز نہیں پڑھے تو رمضان کا ہمارا روزہ ہوگا کہ ہوگا ہی نہیں، اس کی فکر تو نہیں ہے۔ یہ فکر ضرور ہے کہ ہاں تراویح اگر چھوڑ دیا تو روزہ کس کام کا، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ سب سے بڑا عمل جو لوگ اپناتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ دیکھنا ہے کیا یہ 5 وقتہ نماز کا تعلق رمضان سے ہے یا کہ زندگی میں جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، ہوش حواس برابر ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر حال میں 5 وقتہ نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں فرض کیا ہے۔ ایک بات اور بتائیں،
یہ بھی سن لینا، نماز اللہ نے پہلے فرض کیا ہے، رمضان کا روزہ بعد میں فرض کیا ہے۔ نماز اللہ نے پہلے فرض کیا ہے اور روزہ رمضان کے نماز کے بعد فرض کیا ہے۔ تو سوال ہے کہ جب رمضان نہیں تھا تب نماز لوگ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر نماز کا تعلق رمضان سے ہوتا تو جب تک رمضان کا روزہ نہیں فرض تھا تب تک مسلمان نماز نہ پڑھتے۔ بات اصل یہ ہے کہ رمضان کا کوئی تعلق 5 وقتہ نماز سے نہیں ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں ہمارے وہ بھائی جن کو رمضانی بھائی آپ کہہ دیں، رمضانی مسلمان کہہ دیں، صرف رمضان میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو سال کے 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز اکثر و بیشتر چھوڑ دیتے ہیں، بستر پر گزر جاتی ہے، نیند کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن رمضان میں کبھی ان کی نہیں چھوٹتی، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی۔ آیا آپ فرض نماز میں سال کے 11 مہینے جو لاپرواہی کر رہے ہیں اور رمضان میں آپ نے بڑا اہتمام کیا، تو کیا فجر کی نماز باجماعت وقت پر پڑھنا کا تعلق رمضان سے ہے کہ سال بھر سے ہے؟ زندگی میں نماز سے انسان کو کوئی چھوٹے جب تک ہوش آواز برابر ہو۔ اب آئیں ذرا رمضان کے متعلق ذرا سوچیں، نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم کامیاب، جہنم سے آزاد ہونے والے، جنت کے حاصل کرنے والے، کامیاب لوگ، نیک لوگ، فلاح پانے والوں کی سب سے پہلی نشانی اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ الذین هم علی صراطہم دائمون، جہنم کے عذاب سے ان کو بچایا جا رہا ہے، جہنم کے عذاب سے وہ بچیں گے، جنت میں وہ داخل ہوں گے، مغفرت اور بخشش ان کی جا رہی، کن کی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی پابندی مداومت کیا کرتے ہیں۔ دائم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دائم کہتے ہیں ایک تو نہر کا پانی ہے جو آ رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے، اور ایک پانی تالاب کا ہے، حوض کا، وہ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، تو اس پانی کو کہا جاتا ہے الماء الدائم۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الدائم، جو اپنی جگہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، بہتا نہیں جو پانی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماء دائم، ماء الدائم۔ جس طرح سے اللہ رفع والذین هم علی صلاتہم دائمون، لوگوں مغفرت اور بخشش ان کی ہے، جہنم سے آزادی ان کو مل رہی ہے، جنت کے وارث وہ بن رہے ہیں، کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر دائم رہتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پانی کبھی ہاتھ سے نہیں نکلتا، ایسے کبھی ان کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنے والے۔ یہ تو کس کا فرمان ہے بھائی؟ اللہ کا۔ کہ نجات کن کو ملے گی؟ والذین هم علی صلاتہم دائمون۔ پھر قد افلح المؤمنون، فلاح پائے مومنین، مومن میں فلاح پائیں گے۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ الذین هم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں اور اپنی نماز کی یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے نماز وسطی یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نجات پانے کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو قائم کرنا سب سے پہلا عمل قرار دیا ہے۔